افسوس تو یہی ہے نا کہ وہ روئے تو جائز ہے، ہم روئے تو جائز نہیں ہے، صاحب فتوے آتے، بس یہ طویل گفتگو نہیں کرنا۔ ادھر منظر نبی گئے غار میں، اور جب نبی اللہ غار میں چلے گئے تو اللہ نے کبوتر پہ وحی کی، کبوتری نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنا، مکڑی نے جالا بن دیا۔ اب جالے کی حیثیت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، مکڑی کا جالا کیا حیثیت؟ دیکھیے محبت بتا رہا ہوں، اہل بیت کی محبت، علی کی محبت دل میں ہوتی ہے، اور خلوص سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو نازک چیز بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ مکڑی نے بن دیا جالا، جناب جبرائیل کی آمد و رفت تھی مسلسل، جناب جبرائیل اوپر گئے، ادھر مکڑی نے جالا بن دیا۔ اب جو جناب جبرائیل آئے تو جیسے ہی غار میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، ایک آواز آئی، جبرائیل بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ کیا سن رہے ہیں چار والے؟ جبرائیل بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ جبرائیل نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، آواز تو آئی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ پھر جبرائیل آگے بڑھنے لگے، پھر آواز آئی، جبرائیل اسٹاپ دے، آپ وہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اب جو جبرائیل نے غور کر کے دیکھا تو ذرا سی مکڑی نے کہا، جبرائیل نے کہا، ارے تو مجھے روک رہی ہے، اپنی حیثیت دیکھ، میری حیثیت دیکھ۔ مکڑی نے کہا جو اندر بیٹھا ہے نا وہ حیثیت نہیں دیکھتا، نیت دیکھتا۔ جو اندر بیٹھا ہے نا وہ حیثیت نہیں دیکھتا، وہ نیت دیکھتا ہے۔ جبرائیل بغیر اجازت آپ اندر نہیں جا سکتے۔ جبرائیل نے کہا اچھا کر کیا رہی ہے؟ کہ دیکھ نہیں رہے ہو مکڑی ہوں، میں نے جالا بنایا ہے، رسول کی حفاظت کر رہی ہوں۔ کہ رسول کی حفاظت کر رہی ہے؟ یہ جالا تو نے بنایا؟ ہاں میں نے بنایا۔ اس سے حفاظت کرے گی؟ اس سے حفاظت کروں۔ کہ قریب سے کوئی پرندہ گزرے گا اس کے پر کی ہوا سے بھی یہ جالا ٹوٹ جائے گا، اتنا کمزور ہے۔ تو اس جالے سے حفاظت کرے گی رسول کی؟ مکڑی نے کہا ہاں کروں گی۔ کہ جبرائیل ذرا دوبارہ کہنا کیا کہا؟ کہ میں کہہ رہا ہوں ادھر سے کوئی پرندہ بھی گزرے گا نا اس کے پر کی ہوا سے یہ تیرا جالا ٹوٹ جائے گا۔ مکڑی نے مسکرا کے کہا تو جبرائیل کوشش کر لو۔ جبرائیل نے کہا اچھا مجھ سے کہہ رہی کوشش کرنے کے لیے؟ میرا انٹرو نہیں ہے، تجھے تعارف نہیں ہے، میں نے قوم لوط کے 7 شہروں کو ایک پر پہ اٹھایا تھا، میں امین وحی الہی ہوں، مقرب بارگاہ الہی ہوں، قرآن کی آیتیں لانے والا ہوں، مجھ سے کہہ رہی ہے کوشش کر لو؟ کہا ہاں جبرائیل تم سے کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں مگر آج اس مکڑی کو نشہ ہی کسی اور چیز کا ہے۔ مکڑی بولی تم سے ہی کہہ رہی ہوں۔ کہا اچھا۔ جبرائیل نے پھونک ماری، جالا نہیں ٹوٹا۔ جبرائیل نے کہا اچھا پھونک سے نہیں ٹوٹا؟ جبرائیل نے 1 انگلی آگے بڑھائی، جالا نہیں ٹوٹا۔ 2 انگلیاں آگے بڑھائی، جالا نہیں ٹوٹا۔ پورا ہاتھ آگے بڑھایا، جالا نہیں ٹوٹا۔ جبرائیل نے دونوں ہاتھوں کا زور لگایا، جالا نہیں ٹوٹتا۔ جبرائیل جیسے فرشتے سے جالا نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل پیچھے ہٹا 2 قدم اور یا علی کہہ کے جیسے ہی آگے بڑھا، مکڑی اپنی جگہ سے اٹھی، جبرائیل کے قدموں پر پہنچ کے کہتی ہے کہ جبرائیل سب کا نام لینا مگر علی کا نام لینا۔
تو محبت اگر اہل بیت کی ہے تو کمزور چیز بھی مضبوط ہو جاتی ہے، کمزور ارادے بھی پختہ ہو جاتے ہیں. کیوں نہ ہو؟ پورا گھر بار لٹایا ہے علی نے، پورا قربہ دے دیا علی نے. جوان ایک بیٹا مانگا، وہ بھی کربلا کے لیے. پالنے والے مجھے بہادر بیٹا عنایت فرما. کیوں؟ کربلا میں حسین کی نصرت کرے. کامیابی دیکھیں آپ اس گھر کی کہ حسین نے گردن قلم ہونے کے بعد بھی نوکے نیزہ کا قرآن سنایا. کامیابی ہے اس گھر کہ یہ علی کے نال ہے، علی کے نور نظر ہے. اور یہ عزاداری آپ کو اور ہمیں بڑی آسانی سے مل گئی ہے. ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں عزاداری کے لیے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں عزاداری کے لیے. ماؤں نے اپنے بچوں کو نثار کر دیا ہے اس عزاداری کے لیے. بس ایام عزا آنے کو ہے، سال بھر عزاداروں کو کسی چیز کا انتظار رہے نہ رہے، عزاداری کا انتظار ضرور رہتا ہے. محرم کا چاند آنے والا ہے، حسین ہندوستان تشریف لے جانے والے. ایک زائر تھا جو ہر سال امام حسین کے روضے پر جاتا تھا زیارت کے لیے، لیکن ایک مرتبہ گیا تو اس نے امام حسین کی زری کے پاس جا کے سلام کیا. بڑی رونق رہتی تھی اور اسے جواب سلام بھی کسی نہ کسی انداز میں ضرور دیتے تھے مولا حسین. ایک بار گیا، سلام کیا تو زری عجیب سی اداسی اس نے محسوس کی کہ مولا میں ہر سال آتا ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا جواب سلام ملتا ہے، آج آپ کی رونق میں بڑی، آپ کے روزے میں بڑی اداسی سی ہے. مولا حسین مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں موجود نہیں ہیں. یہ بات کہہ کے یہ سو گیا. خواب میں مولا آئے، ہاں میرے زائر تو نے صحیح کہا، ہم آج کل کربلا نہیں رہتے، ہم ہندوستان چلے جاتے کیونکہ ہندوستان میں ہمارے عزادار بہت، ہمارے ماتمدار بہت ہیں، ہم پر رونے والے بہت ہیں، گریہ کرنے والے بہت ہیں. ہم یام عزا میں ہندوستان چلے جاتے. اور عزاداری آپ تک اور ابھی تک کیسے آئی عزاداری؟ بس ایک روایت سنیے، مختصر کا واقعہ ہے، مشکل سے 2 منٹ کا، مگر محسوس کیجئے گا عزاداری تک کیسے آئی. ایک چھوٹی سی فیملی عرب کے کسی ملک میں رہتی تھی. 2 بیٹے تھے، میاں بیوی تھے. سب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ شیعہ یہ عزادار ہے. جب حکومت کو یہ پتہ چلا کہ یہ عزادار ہے تو حکومت نے ان کی نوکری چھین لی. دن گزرتے رہے بیچارے گزارا کرتے رہے. اب جیسے ہی محرم قریب آیا تو میاں بیوی ایک حجرے میں بیٹھ گئے. بیٹھ کے دونوں رونے لگے کہ کل محرم کا چاند نمودار ہو جائے گا. ہم ہر سال حسین کا فرض ادا بچھاتے تھے، ان سال حسین کی عزاداری کے لیے ہمارے پاس نہ پیسہ ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی ایسا شخص ہے جس سے ہم قرضہ لے سکیں. ہائے کیسے ہم حسین کی عزاداری کریں گے؟ بیوی نے سر اٹھایا اور اٹھا کے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے ہمیں 2 بیٹے دیے ہیں. تاریخ نے بیٹوں کا نام بھی قسم خدا کی قیامت کا لکھا ہے. بڑے بیٹے کا نام حسن، چھوٹے بیٹے کا نام حسین. کہا اللہ نے ہمیں 2 بیٹے دیے. شوہر نے کہا اچھا تو کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہ ایسا کریں گے ایک بیٹے کو بازار میں بیچ دیتے ہیں، جو پیسہ ملے گا عزاداری کریں گے، کیونکہ یہ بھی تو حسین کا صدقہ ہے، یہ بچے بھی تو ہمیں امام حسین نے دیے. شوہر نے کہا ہاں یہ بات تم صحیح کہتی ہو. دونوں بیٹوں کو بلایا، کہا حسن ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ. بیٹو تم ہماری حالت جانتے ہو، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مگر جو کچھ ہے ہمارے پاس تم بھی حسین کا صدقہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک بیٹے کو بھیج دیں اور حسین کی عزاداری کریں. میرے دوستو دونوں بچے آگے بڑھے، بابا جان مجھے بیچیے. چھوٹے بچے نے کہا بابا جان مجھے بیچیے، مگر مولا حسین کی عزاداری نہیں رکنا چاہیے، یہ فرش عزا نہیں رکنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے یہ سلسلہ. عزاداروں جو صاحبان اولاد ہیں وہ محسوس کریں گے اس روایت کو. جو بے اولاد ہے یا جن کے ابھی اولاد نہیں ہے، جو جوان ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ شاید اس کو محسوس نہ کر سکے.
کہ باپ اور ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے. دونوں بچے آگے بڑھے, دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا ہمیں بھیج دیجیے, بابا ہمیں بھیج دیجیے, مگر بابا حسین کی عزاداری نہیں رکنا چاہیے. ماں باپ دونوں پریشان, بڑا گریہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ شوہر نے کہا اچھا بیگم ایسا ہے کہ ہم قرعہ ڈال لیتے ہیں, جس بچے کا نام آ جائے گا اس کو بازار میں بھیج دیتے ہیں. عزاداروں قرعہ ڈالا گیا, چھوٹے بیٹے حسین کا نام آ گیا, چھوٹے بیٹے حسین کا نام آ گیا. ماں نے خوشی خوشی بیٹے کو تیار کیا, اور تیار کرنے کے بعد باپ کے حوالے کیا کہ بیٹا جا تو رہے ہو مگر کسی کو یہ نہ بتانا کہ یہ تمہارا باپ ہے, ورنہ کوئی تمہیں بازار میں خریدے گا نہیں. بیٹے نے وعدہ کیا, باپ کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر آئے, بازار میں آئے. بس 2 جملے رہ گئے, ختم ہو گئی مجلس. بازار میں آئے, اور بازار میں آنے کے بعد یہ اپنے بیٹے کو لے کے کھڑا, حسرت سے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہا ہے. کبھی بیٹا باپ کا چہرہ دیکھتا ہے کہ نہ جانے کم ملنا ہو. اتنے میں دیکھا کہ گھڑ سوار آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ غلام بیچنا چاہتا ہے. اس نے کہا ہاں بیچنے کے لیے آیا. بتا کیا چاہیے؟ کہا 1000 درہم چاہیے. آنے والے نے کہا تو نے اس کی قیمت بہت کم رکھی ہے. ہائے ہائے ہائے. آنے والے نے کہا تو نے اس کی قیمت بہت کم رکھی ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے بس 1000 درہم کی ضرورت ہے, تمہیں اگر پسند ہے تو لے لو. اس آنے والے نے 1000 درہم دیے, اس نے درہم لیے, خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹنے لگا کہ اب فرش رضا بچھاؤں گا, اب حسین کا ماتم ہوگا. اتنے میں یہ بچہ اپنے نئے آقا سے کہتا ہے کہ آقا آخری بار اپنے پرانے آقا سے مل لو اگر آپ کی اجازت ہو. اس نئے آقا نے اجازت دی. یہ بچہ دوڑا دوڑا آیا, کہا بابا جا تو رہے ہو, اب نہ جانے کب ملنا ہو, اب نہ جانے کب تقدیر ملے. اے بابا گھر جانا, اماں سے کہنا اگر میری یاد آئے تو مجھے یاد نہ کرے. علی اکبر کا ماتم, علی اکبر کا ماتم کر لیا کرو. یہ شخص آ گیا اپنے گھر, حسین کا فرش عزا پوچھ گیا, حسین کا فرش عزا پوچھ گیا. حسین کی مجلس ہوئی, حسین کا ماتم ہوا, حسین کی مجلس ہوئی, حسین کا ماتم ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ دخل باب ہوا. اب جو دخل باب ہوا تو وہی بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے جسے یہ کل بیچ کے آیا تھا. ماں ناراض ہو گئی, میرے لال تو نے یہ اچھا نہیں کیا, تو گھر کیسے آ گیا, اب یہ پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں رہا. اس نے ماں کے گلے میں باہر ڈال دی. اے اماں ذرا پوری بات تو سن لے. اے اماں جب بابا ہمیں بیچ کے آ گئے تو اس آنے والے نے ہمیں گلے سے لگایا, اور گلے سے لگانے کے بعد کہا تجھے بیچا کیوں ہے, تو میں حسین کا آزادار ہوں, آزاداری کے لیے بیچا گیا ہوں. اس آنے والے نے کہا کیا ہم تجھے خدا حافظ کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو بتائیے کہ آپ مجھے گھر کیوں بھیج رہے ہیں, آپ کون ہیں؟ اللہ, انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی. جس حسین کا تو آزادار ہے اسی حسین کا باپ بنی ہو. اپنی ماں سے کہنا کہ میرے لال کا ماتم کروں, میرے لال کا فرش. آنے والے کو جو واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا جو پریشان مانے ان کی پریشانی کو جو ایک گھر ان کو گھر عنایت کرنا, جو روزگار ان کو روزی عنایت کرنا. آنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما. آنے والے تمام محبان علیہ السلام کو تمام مصیبتوں سے, تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھ. آنے والے حزب اللہ اور نصر اللہ کی حفاظت فرما. آنے والے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. آنے والے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما. آنے والے ہماری دعا میں خاص دعا یہ ہے کہ ہمارے امام آخر کا قبول فرما اور ہمیں ان کے حوالے انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ذات مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو